ناظرین السلام علیکم، میں ہوں یوسف سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں روبرو ٹی وی چینل۔ دو پارٹیوں کے درمیان یا دو ٹیموں کے درمیان ایک میچ ہے اور اس کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ ایک تو وفاق ہے، دوسرا پنجاب ہے۔ ریفری نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، گو کہ اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ نیوٹرل یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ نیوٹرل کو آپ کچھ کہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ایک ٹیم جو ہے وہ اقتدار پہ موجود ہے اور دوسری ٹیم جو ہے وہ مخالف ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہوتا ہوا آیا ہے یہ 11 فروری سے لے کے اور آج ایک مہینہ تو ہو گیا۔ ایک مہینے کے درمیان 2-4 ان لوگوں نے ٹریلر دکھائے ہیں اور بڑے دلچسپ عجیب ایک ٹریلر دکھائے۔ پہلے تو یہ لوگ جو ہے وہ زبان سے لڑتے ہیں، بیانات سے لڑتے ہیں کہ میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، پھر دوسرا آتا ہے نہیں میں ایسا کر دوں گا۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی کہیں وہ تھوڑی سی وہ قانونی طور پہ کہ جی نہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ خیر ابھی تک کی جو صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہے اس کے ساتھ جو اور پارٹیاں شامل ہیں ان کے جو گنتی میں آ جائے تو ووٹ ان کے زیادہ ہیں، یہ درست ہے اور ماننے کی بات ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا ایک اور عجیب سی چیز جو ابھی تک مختلف مبصرین اس پہ تبصرہ کر چکے ہیں کہ یہ جتنی بھی اپنی اقتدار میں موجود مین پارٹی ہے اس کے ساتھ ان کے جو الائز ہے، جو اس کے ساتھاری ہے، جو ان کے اتحادی ہیں، ان میں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کو زبردستی ان کے ساتھ جوڑا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو زبردستی ان کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ ابھی تو ان کو ایک موقع مل گیا ہے، شیخ رشید صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی جن کے پاس 5 لوگ ہیں وہ بھی ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں پنجاب کی چیف منسٹری شپ کے لیے۔ اشارہ ان کا غالباً جو ہے پاکستان مسلم لیگ کاف اور چودھری برادران کے لیے تھا اور چودھری صاحبان نے بھی ان پہ سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے اور جو ابھی موجودہ وزیر اعظم اس کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اس پہ ہم کوئی اپنا لائے عمل بنائیں گے تو اس کے بعد ہم طے کریں گے کہ ہم حکومت کے ساتھ رہنا چاہیں گے یا نہیں رہنا چاہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ خیر تو اس طرح کے اختلافات پہلے سے ہی تھے، یہ اس لیے بھی تھے کہ یہ جو ہے ایک غیر فطری اتحاد بنایا گیا تھا اور جب بھی ہمارے ملک میں کسی بھی بنیاد پہ مفادات کے لیے یہ سارے لوگ مل جاتے ہیں یا ان کے اوپر جن کا بھی ہاتھ ہوتا ہے وہ ان کو جب ساتھ ملا کے بٹھا دیتے تو ان کے اندر ان کے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک مخصوص مفاد کے لیے جب وہ آ کر ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ہی وقت گزرتا ہے تو ان کے اختلافات آہستہ آہستہ باہر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا تلخی والا ماحول بن جاتا ہے اور کوئی کسی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گر جاتا ہے، کوئی پٹ جاتا ہے، کوئی خوار ہو جاتا ہے تو کوئی سرخرو ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ جو ظاہری طور پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی پارٹی کے ساتھ جو مختلف اس کے اتحادی ہیں وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں یا اصل میں ان اتحادیوں کو ہی سنبھالنا مشکل ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ پارٹی کے اندر بڑے ان کے اختلافات ہیں، غیر فطری جو چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے جب بڑے ہیوی ویٹس ہوتے ہیں پارٹی، بنیادی طور پہ جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے کارکنان جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں، لیکن بدقسمت یہ کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں اور یہاں پر وہ شخصیت پرستی ہوتی ہے، مختلف شخصیتوں کا تکرار ہوتا ہے۔ ملتان کے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کا تکرار جو ہے وہ جہانگیر ترین سے تھا اور یہ غیر فطری ان کے جو چیزیں ہوتی ہیں، اتحاد ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ساتھ نہیں چل پاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہماری اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے سرگرم ہیں کہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی جو اقتدار پہ ہے، پارٹی جن کی حکومت ہے، ان کو معاملہ بگاڑنا نہیں ہوتا ہے، ان کو معاملہ بنانا ہوتا ہے۔ اپوزیشن کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے معاملہ بگاڑے گی، لیکن یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری خود گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کم و بیش اپوزیشن والا ہی رویہ اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر وہ بگاڑنا چاہ رہے ہیں تو گورنمنٹ ایک دو ہاتھ تھوڑا سا ان سے بھی آگے ہے کہ بھئی ہم میں کیوں کمی رہ جائے تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے معاملات کو کافی خراب کر دیا ہے اور ہر کسی کا ٹیمپو جو ہے وہ بھی کچھ بڑھ رہا ہے، مسخرہ پن جو ہے وہ ہماری سیاست میں آپ پہنچائے اور نہ کوئی اخلاقیات کا پاس رکھا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگوں نے جو گالیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی ہے، جیسے سبزی منڈی میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ابے ابے اوئے اوئے
اس طرح سے کر رہے ہیں، تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہمارے سیاست میں وہی والا جو ایک رویہ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو موو ہوئی تھی وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے۔ پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہے وہ جو بھی اس کا دل کھول کے جس کو جو جتنا وہ کہہ پا رہا ہے اتنا وہ کہہ رہا ہے، لیکن تھوڑے سے وہ لوگ جو جن کو کہتے ہیں کہ اعتدال پسند لوگ ہیں، پتہ نہیں یا اعتدال پسند ہے یا پھر ان کو تھوڑا سا خوف ہو گیا کہ بھی ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ جو کشتی ڈوبنے جا رہی ہے تو اس میں ان لوگوں کی بھی ساری کی ساری جو مستقبل کی سیاست ہے وہ بھی داؤ میں لگ گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں کامیاب ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں اس حکومت کا جانا اب جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اپنے پریشر میں آ کر اس نے ایسی حرکتیں کر دی ہے کہ جو اب اس پر کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اور تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس سے پہلے کہ اس نے اتنے سارے یو ٹرنس لیے ہیں اور انہوں نے جو بات کی ہے اس پر وہ قائم نہیں رہ پائے ہیں، اور ابھی تک کی جو ہے کہ وہ جن اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور جو بڑے اچھے تھے اور اس انداز سے جو ہے ان کو اچھالنا شروع کر دیا ہے، ان کی باتیں اور ان کے معاملات، تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جب بھی کسی پارٹی کے آخری دن ہوتے ہیں یا جو بھی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو اس کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس میں کوئی زیادہ بڑا ٹائم نہیں لگے گا اور یہ کچھ ہی دنوں میں، اب زیادہ سے زیادہ کوئی 1 مہینہ 2 مہینہ، اگر اس عدم اعتماد کے موو سے یہ حکومت بچ بھی جاتی ہے، موجودہ حکومت اس کے بعد بھی چلے گی نہیں، اس لیے بھی نہیں چلے گی کہ انہوں نے جو اپنے لیے صورتحال پیدا کی ہے اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی طرح سے ایک آدمی اتنی بیوقوفی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں ہی خود شکست کھا جائے گا۔